أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں، ام حسبتم ان تترکوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اسی طرح پھر یہ آیت ہے 214 سورہ بقرہ کی، 142 سورہ آل عمران کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة۔ اب یہ تیسری مرتبہ ام حسبتم ان تترکوا، یہ آیت نمبر 16 ہے، 1 اور 6 کو بھی جمع کریں گے تو 7 بنے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقتاً جہاد کرنے والے۔ دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا، اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لے لینا چاہتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے، اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔